بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس فرسٹ ایئر۔ بیٹا آج جو ہم لوگوں نے ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے قانون تقلیل افادہ مختتم، لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی۔ قانون تقلیل افادہ مختتم معاشیات کا ایک اہم اور عالمگیر قانون ہے۔ یہ قانون انسانی زندگی کی بنیادی حقیقت کو بیان کرتا ہے جس کا مشاہدہ اور تجربہ ہر انسان اپنی روزمرہ عملی زندگی میں کرتا ہے۔ یعنی انسان اپنی پریکٹیکل لائف میں، روزمرہ کی روٹین میں، عام روٹین کی لائف میں ان چیزوں کا بغور مشاہدہ کرتا ہے اور یہ چیزیں ہر انسان کو درپیش آتی ہیں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ابتدا میں کسی چیز کو حاصل کرنے کی خواہش انتہائی شدید ہوتی ہے، لیکن شے کے مسلسل استعمال سے اس کو حاصل کرنے کی شدت اور افادہ میں بتدریج کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، بتدریج آہستہ آہستہ۔ اور یہ چیز ہر انسان اس چیز سے واقف ہے کہ جب بھی کسی چیز کو شروع میں استعمال کیا جائے تو اس کی خواہش شروع میں شدید ہوتی ہے، اس کے بعد جب انسان اس چیز کا مسلسل اور لگاتار استعمال کرتا چلا جاتا ہے تو اس چیز کا افادہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں پیاس لگی ہے تو ایسے میں ہمیں پانی کا پہلا گلاس پیاس کی شدت کی وجہ سے بہت تسکین دے گا، کیونکہ ہمیں پیاس لگی ہے، پانی پینا شروع کرتے ہیں، پہلا پانی کا گلاس زیادہ سیٹسفیکشن دے گا، لیکن دوسرا گلاس پینے سے اتنی تسکین یا افادہ حاصل نہیں ہوگا جتنا پہلے گلاس کے پینے سے ہوا تھا، کیونکہ جب پانی کا پہلا گلاس پیتے ہیں تو آپ کی پیاس زیادہ ہوتی ہے اور وہ چیز آپ کو پانی جو ہے وہ آپ کو زیادہ سیٹسفیکشن دے رہا ہوتا ہے۔ جب آپ اسی وقت پانی کا دوسرا گلاس لیتے ہیں تو آپ کی پیاس تھوڑی کم ہو چکی ہوتی ہے اور پانی کا دوسرا گلاس آپ کو اتنی تسکین مہیا نہیں کرتا یا اتنا افادہ نہیں دیتا جتنا پانی کا پہلا گلاس دیتا ہے۔ اسی طرح تیسرے اور چوتھے گلاس سے افادہ پہلے کی نسبت بتدریج کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب مزید پانی کا گلاس پینے کی خواہش ختم ہو جائے گی اور پانچویں گلاس کو پینے سے صفر افادہ حاصل ہوگا۔ لیکن اگر ہمیں چھٹا گلاس بھی پینے پر مجبور کیا جائے تو چھٹے گلاس کا افادہ منفی ہو جائے گا۔ افادہ منفی ہونے کا مطلب ہے کہ وہ چیز آپ کو فائدہ دینے کی بجائے نقصان دے گی۔ حیات انسانی کے اس عملی مشاہدے کو ماہرین معاشیات قانون تقلیل افادہ مختتم کا نام دیتے ہیں۔ تقلیل کا مطلب کم ہونا، افادہ مختتم یعنی ہر اگلی اکائی کے استعمال سے جو افادہ حاصل ہو رہا ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نیکسٹ اس میں ہے سادہ الفاظ میں قانون تقلیل افادہ مختتم سے مراد ہے other things being equal when a consumer continuously uses any commodity۔ other things being equal یعنی اور چیزیں دیگر حالات بدستور رہیں یا اور چیزیں اگر سیم رہیں، برابر رہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ when a consumer continuously uses جب کوئی صارف مسلسل استعمال کرتا ہے کسی چیز کا any commodity، the marginal utility of every new or successive unit the marginal utility مختتم افادہ of every new or successive یعنی ہر اگلی اور نئی اکائی unit successive unit ہر اگلی اکائی یا نئی اکائی کا جو افادہ مختتم ہے will be less than the marginal utility of the previous unit۔ جو پچھلی اکائی کے استعمال کرنے سے افادہ مختتم حاصل ہوا تھا اس سے ہر اگلی اکائی کا افادہ مختتم کیا ہوتا چلا جاتا ہے؟ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کو اردو میں ہم پڑھیں گے جب کسی شے کا مسلسل اور لگاتار استعمال کیا جائے تو ہر اگلی اکائی کا مختتم افادہ بتدریج کم ہوتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ صفر ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی استعمال جاری رکھا جائے تو افادہ منفی ہو جاتا ہے جبکہ باقی حالات بدستور رہیں۔ الفریڈ مارشل نے اس قانون کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے باقی حالات بدستور رہتے ہوئے جب کسی شخص کے پاس کسی شے کا ذخیرہ بڑھ جائے تو اس شے میں مزید اضافہ اسی شے کے افادہ مختتم میں کمی کا موجب بنتا ہے۔ موجب یعنی وجہ بنتا ہے، اس کا سبب بنتا ہے۔ جب آپ کسی چیز کا جو ہے وہ زیادہ ذخیرہ کر لیں، ضرورت سے زیادہ وہ چیز آپ کے پاس آ جائے تو اس شے میں مزید اضافہ سے پھر اس چیز کا افادہ مختتم کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
اب جیسے کہ گوشوارہ دیکھ رہے ہیں، اس میں ہمارے پاس 3 کالم ہے. ایک فرسٹ کالم میں ہمارے پاس ہے پانی کے گلاس کی اکائیاں، سیکنڈ کالم میں ہے کل افادہ، اور تھرڈ کالم میں ہے مختتم افادہ. جب آپ پانی کا پہلا گلاس پیتے ہیں تو آپ کا کل افادہ 16 ہے اور مختتم افادہ بھی 16 ہے، اور پہلی اکائی پر ہمارا مختتم افادہ اور کل افادہ برابر ہوتے ہیں، کیونکہ مختتم افادہ آپ کل کی ہر اگلی ویلیو میں سے مائنس کر کے نکالتے جاتے ہیں. جب پانی کا دوسرا گلاس پیتے ہیں تو ہمارا کل افادہ 16 سے بڑھ کر 28 ہو جاتا ہے اور مختتم مفادہ 12 ہو جاتا ہے. 28 میں سے جب ہم 16 نفی کریں گے تو ہمارے پاس مختتم مفادہ کتنا آ جائے گا؟ 12. اسی طرح جب پانی کا تیسرا گلاس پیتے ہیں تو ہمارا کل افادہ 28 سے بڑھ کر 36 ہو جاتا ہے، یعنی 36 ہو جاتا ہے. اور مختتم مفادہ ہمارا کس طرح سے آئے گا؟ 36 مائنس 28، یعنی پانی کے گلاس کی تیسری اکائی سے جو کل افادہ حاصل ہوا ہے اس میں سے آپ مائنس کر دیں جو پانی کے دوسرے گلاس کی اکائی سے کل افادہ حاصل ہوا ہے. 36 مائنس 28 تو ہمارے پاس مختتم افادہ آ جائے گا 8. نیکسٹ ہم جب پانی کا چوتھا گلاس پیتے ہیں تو ہمارا کل افادہ 36 سے بڑھ کر کتنا ہو جاتا ہے؟ 40. اور اسی طرح 40 میں سے 36 مائنس کر دیں تو ہمارے پاس مختتم افادہ کتنا آ جائے گا؟ 4. پھر جب پانچواں گلاس پانی کا پیا جاتا ہے تو ہمارا کل افادہ پانچویں گلاس پر بھی آ کر کتنا ہے؟ 40 ہے. یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر صارف مکمل جو ہے وہ تسکین پذیر ہو چکا ہوتا ہے، صارف مکمل طور پر سیٹسفائی ہو جاتا ہے، اور جسے ہم پوائنٹ آف اسٹیٹٹی بولتے ہیں کہ اس کے بعد اگر مزید چیز کا استعمال کیا جائے گا تو وہ صارف کو نقصان دے گی. اور جب ہماری پانچویں اکائی پر ہمارا کل افادہ 40 ہے تو 40 میں سے 40 نفی کریں گے تو مختتم افادہ ہمارا 0 ہو جائے گا، اور پانی کے چھٹے گلاس پر ہمارا کل افادہ گرنا شروع ہو جائے گا، یعنی وہ اب آپ کو فائدہ دینے کی بجائے نقصان دے گا، اور کل افادہ 40 سے گر کر 36 ہو جائے گا، اور مختتم افادہ ہمارا مائنس میں چلا جائے گا. 36 مائنس 40 کریں تو مائنس 4 آتا ہے. اب اس گوشوارے کی وضاحت ہے، ایکسپلینیشن ہے. گوشوارے کے پہلے کالم میں پانی کے گلاس کی اکائیاں ہیں، دوسرے کالم میں کل افادہ اور آخری کالم میں مختتم افادہ دکھایا گیا ہے. گوشوارے سے واضح ہے کہ شے کے مسلسل استعمال سے مختتم افادہ بتدریج گھٹتا جا رہا ہے. جب شے کا مسلسل استعمال کیا جاتا ہے تو مختتم افادہ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. ایک ایسی حد بھی آتی ہے جہاں شے کے استعمال کو ترک کر دیتا ہے اور مختتم افادہ 0 کے برابر ہو جاتا ہے، اور جہاں پر اس شے کا استعمال سٹاپ کر دیا جاتا ہے وہاں پر ہمارا مختتم افادہ کیا ہو جاتا ہے؟ 0 ہو جاتا ہے. یہی صارف کا نقطہ سیری کہلاتا ہے. اس نقطہ کے بعد اگر صارف کو پانی جو ہے وہ پانی کا چھٹا گلاس پینے پر مجبور کیا جائے تو مختتم افادہ منفی ہو جاتا ہے، جیسا کہ -4 افادہ سے ظاہر ہے. نیکسٹ اس میں ہم ڈائیگرام دیکھیں گے، اسی کی ڈائیگرام ڈرا کی گئی ہے. اس میں آپ دیکھیں ہمارے پاس ایکس ایکسس پر پانی کے گلاس کی اکائیاں ہیں اور وائی ایکسس پر ہمارے پاس مختتم افادہ دکھایا گیا ہے. پانی کے گلاس کی ہم نے 6 اکائیاں لی ہیں، اور مختتم افادہ میں ہم دیکھ لیں گے ہماری کم سے کم ویلیو کیا ہے اور زیادہ سے زیادہ ویلیو کیا ہے. مختتم افادہ میں کم سے کم ویلیو ہماری -4 میں جا رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ ہماری 16 میں ہے. تو ہم اس پر پوائنٹس اس طرح سے لیں گے کہ ہمارے مائنس والے بھی کور ہوں اور پلس والے بھی. یہ جو 0 کی لائن آپ دیکھ رہے ہیں 0x0x جسے ہم اوریجن بولتے ہیں 0، اس سے نیچے ہم جو لائن لیں گے وہ مائنس میں پوائنٹس آئیں گے، اور اس اوریجن سے اوپر جو لائن ہوگی وہ سارے پازیٹیو میں ویلیوز آئیں گی. تو ہم 4 سے شروع کریں گے اور 4 کے ڈفرنس سے لیں گے 4 8 12 16 اور 20، اور اسی طرح وہی ویلیوز جو آپ نے اوپر پازیٹیو میں لی ہیں وہ نیچے آپ مائنس میں لیتے جائیں گے، نیگیٹو میں لیتے جائیں گے. اب جب پانی کا پہلا گلاس پیا جا رہا تھا تو اس وقت ہمارا مختتم افادہ کتنا تھا؟ 16. تو پانی کے پہلے گلاس سے آپ سیدھا 16 کے سامنے لے جائیں گے اور پوائنٹ A حاصل ہو جائے گا. پانی کے دوسرے گلاس پر ہمارا مختتم افادہ 12 ہے تو ہمارا پوائنٹ B آ جائے گا، اور اسی طرح پانی کے تیسرے گلاس پر ہمارا مختتم افادہ 8 ہے، یہاں ہمارا پوائنٹ C آ جائے گا. پانی کے چوتھے گلاس پر ہمارا مختتم افادہ 4 ہے اور یہ پوائنٹ D آ جائے گا.
جب پانی کا 5واں گلاس پیا جاتا ہے تو وہاں پر ہمارا مختتم مفادہ کیا ہو جاتا ہے؟ 0 ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اس میں پوائنٹ ای جو ہمارا لیا گیا ہے وہ ایکس ایکسس پر ہی لیا گیا ہے، کیونکہ 5ویں گلاس پر ہمارا مختتم مفادہ کیا ہے؟ 0 ہے۔ تو یہ جو 0 او ایکس اوریجن والی لائن ہے، اس پہ جو ویلیوز لیں گے وہ 0 کو شو کرے گی۔ اس کے بعد چھٹے گلاس پر ہمارا مختتم مفادہ مائنس میں چلا جاتا ہے، نفی 4 میں، اور یہ پوائنٹ ایف آ جاتا ہے۔ تو اس پوائنٹ اے بی سی ڈی ای ایف کو ملانے سے ہمارا جو ہے وہ خط کون سا تیار ہو جائے گا؟ تقلیل افادہ مختتم۔ تقلیل سے مراد کم ہونا، افادہ مختتم ہر اگلی اکائی سے جو افادہ حاصل ہو رہا ہے۔ ڈائیگرام میں او ایکس محور کے ساتھ اکائیاں اور او وائی محور کے ساتھ مختتم مفادہ کی پیمائش کی گئی ہے۔ ڈائیگرام سے ظاہر ہے کہ اکائیوں کے مسلسل استعمال سے مختتم مفادہ مسلسل گرتا جا رہا ہے، جیسا کہ نقطہ اے پر صارف 16 افادہ حاصل کرتا ہے، لیکن اس کے بعد نقطہ بی، سی اور ڈی پر مختتم مفادہ بتدریج کم ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن نقطہ ای پر 0 ہو جاتا ہے اور ایف پر منفی ہو جاتا ہے۔ نکات اے بی سی ڈی ای اور ایف کو ملانے سے خط مختتم مفادہ حاصل ہوتا ہے۔ اب ہم اس کے مفروضات پڑھیں گے۔ assumptions کیا کیا ہیں؟ قانون تقلیل افادہ مختتم تمام حالات میں درست ثابت نہیں ہوتا، بلکہ کچھ حالات میں قانون کو درست ثابت کرنے کے لیے مفروضات یا کچھ باتیں فرض کر لی جاتی ہیں، ورنہ قانون صحیح لاگو نہیں ہوتا۔ قانون تقلیل افادہ مختتم کے درج ذیل مفروضات ہیں۔ مفروضات جو ہم نے خود سے چیزیں سپوز کی ہوئی ہیں کہ یہ چیزیں اس طرح سے ہوں گی تو ہمارا قانون درست ثابت ہوگا۔ نمبر 1 ہے شے کا مسلسل استعمال۔ پہلا جو ہمارا مفروضہ ہے، پہلی جو چیز ہم نے سپوز کی ہے وہ یہ ہے کہ شے کا مسلسل استعمال کیا جائے گا تو افادہ مختتم جو ہے وہ بتدریج کم ہوگا۔ قانون کو صحیح ثابت کرنے کے لیے فرض کیا گیا ہے کہ استعمال کی جانے والی شے یا اکائی کے استعمال کے درمیان کوئی وقفہ نہیں آئے گا اور استعمال مسلسل ہوگا۔ مثلا جیسے آپ کو اگر پیاس لگی ہے اور آپ نے ابھی پانی کا ایک گلاس پیا اور پھر گھنٹے بعد آپ پانی کا گلاس پیتے ہیں تو اس کا افادہ مختتم پہلے والے گلاس سے کم نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے بیچ میں گیپ دے دیا ہے۔ کیونکہ زیر استعمال اکائیوں کے درمیان وقفہ افادہ مختتم کو بڑھانے کا موجب بن سکتا ہے، کہ جو چیز آپ استعمال کر رہے ہیں اگر آپ اس میں گیپ کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں تو وہ آپ کا افادہ مختتم بڑھنے کی وجہ بن سکتی ہے وہ چیز۔ مثال کے طور پر اگر ہم گرمیوں میں پانی کا ایک گلاس صبح کے وقت پئیں اور دوسرا گلاس دوپہر کو، تو یقیناً دوسرے گلاس کا افادہ پہلے گلاس کی نسبت کہیں زیادہ ہوگا، کیونکہ دوپہر کو زیادہ پیاس محسوس ہوتی ہے اور قانون غلط ثابت ہو جائے گا، جبکہ قانون یہ کہتا ہے کہ قانون تقلیل افادہ مختتم بتدریج کم ہوتا چلا جاتا ہے جیسے جیسے شے کا مسلسل اور لگاتار استعمال کیا جائے، اور قانون غلط ثابت ہو جائے گا، اس لیے پانی کے گلاس یکے بعد دیگرے بغیر کسی وقفے کے پینے ہوں گے، مسلسل کنٹینیوسلی آپ کو استعمال کرنے ہوں گے۔ نیکسٹ ہمارا ہے شے کی مناسب مقدار۔ صرف کی جانے والی شے یعنی جو چیز بھی آپ استعمال کر رہے ہو، خرچ کر رہے ہو، اس کی مناسب مقدار اور مناسب اور معقول ہونی چاہیے۔ اس کی مقدار جو ہے وہ مناسب اور معقول ہونی چاہیے۔ اگر شے کی اکائیوں کی مقدار انتہائی قلیل یا بہت زیادہ ہو تو قانون صحیح ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ پانی پیتے وقت اگر گلاس کی بجائے قطرے پیے جائیں تو ہر دوسرا قطرہ زیادہ افادت کا باعث بنے گا، اور اگر پانی کا پورا جگ منہ کو لگا لیا جائے تو دوسرا جگ پینے کی ہمت باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے قانون کی درستگی کے لیے پانی کے ایک گلاس کو مناسب اکائی تصور کیا گیا ہے کہ ایک ایک گلاس کر کے پانی پیا جائے، نہ کہ ایک ایک قطرہ کر کے، اور نہ کہ یہ کہ پورے جگ کو منہ لگا لیا جائے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے شے کی نوعیت، نیچر آف گڈ۔ صرف کی جانے والی تمام اشیاء وزن، حجم، کوالٹی اور خصوصیت کے اعتبار سے بالکل ایک جیسی ہونی چاہیے، یعنی آپ جس بھی چیز کا مسلسل استعمال کر رہے ہیں وہ چیز وزن، حجم، کوالٹی اور خصوصیت کے اعتبار سے بالکل ایک جیسی ہو، ورنہ قانون غلط ثابت ہو جائے گا۔ مثلا پانی پیتے وقت پہلا گلاس سادہ پانی کا ہو
اور دوسرا اعلیٰ قسم کا مشروب ہو تو یقیناً دوسرے گلاس کا افادہ پہلے گلاس کی نسبت زیادہ ہوگا اور مختتم افادہ گرنے کی بجائے بڑھ سکتا ہے. تو یہاں پر آپ کا قانون غلط ثابت ہو جائے گا. نیکسٹ ہے اس میں صارف کی ذہنی کیفیت، ایٹیٹیوڈ آف دا کنزیومر. قانون کو لاگو کرنے کے لیے فرض کیا گیا ہے شے کے مسلسل استعمال کے دوران صارف کی ذہنی کیفیت تبدیل نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پر آم کھاتے وقت اگر آم کی دوسری اکائی پر آپ کو بتایا جائے کہ آم تو آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں، تو دوسرے آم کا افادہ یکدم ختم ہو جائے گا اور قانون کا اطلاق رک جائے گا، کیونکہ صارف نے جب ذہن میں یہ سوچ لیا ہے کہ وہ چیز اس کو نقصان دے رہی ہے تو وہ چیز اس کو افادہ نہیں دے پائے گی اور وہاں پر قانون کا اطلاق غلط ثابت ہو جائے گا. نمبر 5 ہے پوائنٹ صارف کی آمدنی. صارف کی آمدنی میں کمی یا بیشی صارف کے نقطہ نظر اور صرفی منصوبے کو تبدیل کر سکتی ہے. اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ صارف کی آمدنی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. مثال کے طور پر آمدنی میں اضافے کی صورت میں صارف کا عام اشیاء دودھ، دال، سبزی کے لیے تو افادہ مختتم گر جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس بڑھیا اشیاء کے لیے افادہ مختتم بڑھ جاتا ہے. نیکسٹ ہماری ہیں مستثنیات یا لیمیٹیشنز. مستثنیات قانون کی وہ حد بندیاں ہوتی ہیں جن پر قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، یعنی ان صورتوں کو قانون کے دائرے سے مستثنی یعنی آزاد سمجھا جاتا ہے اور یہ درج ذیل ہے. علم اور مطالعہ حاصل کرنے کی انسانی خواہش کبھی بھی کم نہیں ہوتی، بلکہ علم کے درجات بڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر مزید علم حاصل کرنے کی جستجو بڑھتی چلی جاتی ہے. اب وہ یہ بات کریں کہ جو علم اور مطالعہ ہے اس سلسلے میں جو ہے افادہ قانون تقلیل افادہ مختتم کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ آپ علم مزید حاصل کرتے جاؤ گے تو اس کا افادہ کم ہوتا چلا جائے گا. جتنا علم حاصل کرتے جاؤ گے اتنا افادہ بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے علم اور مطالعہ میں قانون تقلیل افادہ مختتم کا نفاذ نہیں ہوتا اور انسان مختلف علوم کی مطالعہ سے استفادہ کرتا ہے، اس لیے علم حاصل کرنے کی مزید جستجو کی صورت میں قانون کا اطلاق نہیں ہوتا. نیکسٹ پوائنٹ ہے مال و زر، ویلتھ. ذرائع کی کمیابی کی وجہ سے مال و زر کا حصول ہر انسان کے لیے اپنے اندر یہ وصف رکھتا ہے، خوبی رکھتا ہے کہ جیسے جیسے انسان کے پاس دولت بڑھتی چلی جاتی ہے اس کی دولت کے لیے خواہش مزید بڑھتی چلی جاتی ہے اور دولت کے مزید حصول میں اس کا افادہ بڑھتا چلا جاتا ہے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دولت ایک ایسی چیز ہے کہ وہ جتنی بھی انسان کے پاس آتی جائے اس کا کبھی بھی افادہ مختتم کم نہیں ہوتا. دولت کا مزید حصول انسان کی زندگی کا مقصد ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے تاریخی نوادرات. کچھ لوگ تاریخی نوادرات اکٹھا کرنے کے بہت شوقین ہوتے ہیں، اینٹیکس وغیرہ، لہذا تاریخی نوادرات کی تعداد میں اضافے سے ان کو مزید حاصل کرنے کی خواہش کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی جاتی ہے. مثلاً قدیم سکے، پرانی ٹکٹیں وغیرہ. نمود و نمائش. انسان کے اندر فطری طور پر خود نمائی اور نمائش کا جذبہ موجود ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے حسن و جمال کی جانب زیادہ توجہ دیتا ہے. خصوصاً فیشن کے دلدادہ افراد کے اندر نمود و نمائش کا جذبہ جدید فیشن کے اختراع کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے. اس طرح قانون کا اطلاق ممکن نہیں رہتا. منشیات. کچھ لوگ نشہ آور اشیاء مثلاً تمباکو، افیون اور دیگر مضر اشیاء استعمال کرنے کے بڑے دلدادہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ جتنا ان اشیاء کو استعمال کرتے ہیں اتنا زیادہ اس میں وہ تسکین محسوس کرتے ہیں، سیٹسفیکشن. لہذا ایسی اشیاء کے استعمال کے لیے ان کی خواہش بڑھتی چلی جاتی ہے. تو یہاں پر بھی قانون تقلیل افادہ مختتم کا اطلاق نہیں ہوتا. نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے فنون لطیفہ، فائن آرٹس. ہر فنکار اپنے فن کو منوانے اور شہرت حاصل کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے، اس لیے وہ جتنا فن حاصل کرنے میں کمال حاصل کرتا ہے اس کی خواہش بڑھتی چلی جاتی ہے. لہذا اس قانون کا فن حاصل کرنے کی صورت میں بھی اطلاق نہیں ہوتا. اب ہے اس کی عملی اہمیت، پریکٹیکل امپورٹنس. قانون تقلیل افادہ مختتم کیونکہ انسانی زندگی کا عملی مشاہدہ ہے،
اس لیے اس کا ہماری معاشی زندگی میں بہت اہم کردار ہے، جس کی اہمیت درج ذیل نکات سے واضح ہو جاتی ہے۔ اس میں اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں، ہماری پریکٹیکل لائف میں اس کی کیا امپورٹنس ہے۔ نمبر 1، قانون طلب کی بنیاد تقلیل افادہ مختتم کے اصول پر رکھی گئی ہے، کیونکہ زائد اکائیوں کا افادہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، اس لیے پہلی اکائی کے مقابلے میں صارف اگلی اکائی کی کم قیمت دینے پر رضامند ہوتا ہے۔ گویا صارف کسی شے کی مزید اکائیاں صرف اسی صورت میں خریدتا ہے جب اس کی قیمت کم کر دی جائے، لہذا تقلیل افادہ مختتم کا اصول قانون طلب کی بنیاد ہے۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے، روزمرہ زندگی میں جب کوئی صارف کوئی شے خریدتا ہے تو قیمت ادا کرتے وقت اس کے مختتم افادہ پر نظر رکھتا ہے۔ اگر اس شے کا افادہ اس کی قیمت سے گر جائے تو وہ اس شے کی خرید ترک کر دیتا ہے۔ جب بھی آپ مارکیٹ میں کوئی چیز خریدنے جاتے ہو تو ہمیشہ قیمت کا چیز کے افادہ سے موازنہ کرتے ہو کہ جتنی قیمت میں پے کر رہا ہوں اس کے بدلے مجھے اس چیز کا اتنا افادہ مل رہا ہے یا نہیں۔ اگر شخص کو یہ لگے، کسی بھی صارف کو یہ لگے کہ جتنی وہ اس چیز کی قیمت پے کر رہا ہے اس کے مقابلے میں اس چیز کا افادہ کم ہے، تو وہ اس چیز کو وہیں پر خریدنا بند کر دے گا۔ جس کا افادہ اس کی قیمت کے برابر ہو جائے وہاں تک وہ چیز خریدے گا جب تک اس شے کی قیمت کا افادہ اس شے کی قیمت کے برابر ہوگا۔ نمبر 3 ہے، ٹیکس عائد کرنے کے سلسلے میں قانون تقلیل افادہ مختتم کے اصول کو استعمال کیا جاتا ہے۔ حکومت اس اصول کے تحت امیروں پر ٹیکس کی زیادہ شرح اور غریبوں پر کم شرح عائد کرتی ہے، کیونکہ امیروں کے نزدیک زر کا افادہ مختتم کم ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو اس کا افادہ مختتم ان کے نزدیک کم ہوتا ہے۔ قانون مساوی افادہ مختتم کی بنیاد بھی اس اصول پر رکھی گئی ہے، جس کے مطابق ہر صارف اپنے محدود وسائل کو اپنے لامحدود مقاصد کے حصول کے لیے اس طرح تقسیم کرتا ہے کہ اسے ہر شے سے مساوی افادہ مختتم حاصل ہو۔ نمبر 5 پوائنٹ ہے، دولت کی مساوی تقسیم بھی اسی اصول کے تحت ممکن ہے، کیونکہ اسی قانون کو پیش نظر رکھتے ہوئے ٹیکسوں کے نظام میں اس قسم کی تبدیلیاں لائی جاتی ہیں کہ دولت کی مساوی تقسیم ممکن ہو سکے، یعنی ایکول ڈسٹریبیوشن آف انکم ہو، معاشرہ خوشحال ہو جائے اور اشیاء ضرورت سب کو میسر آئیں، یعنی بیسک نیسیسٹیز جو ہیں وہ سب کو ایکولی اویلیبل ہو۔ یہاں تک ہمارا آج کا ٹاپک ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔